الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو کچھ اس میں سے تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر دور میں جیسا کہ آیت سے بھی ظاہر ہے، لوگ علمی شخصیات سے روح کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے سوالات ہوتے تھے۔ چاہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ روح کی حقیقت کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بات سے، عقیدے سے اس کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو دیکھے اور سمجھے بغیر اس کی موجودگی کے ہم قائل ہیں، اور اسے محسوس کیے بغیر اس کے وجود کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی روح چیز ہے۔ اسی طرح روح چونکہ نظر نہیں آتی، اس کی غیر مرئی محسوسات ہیں، کیفیات ہیں۔ اگر کوئی شخص روح کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی صفات کو بھی اسے تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کسی حقیقت یا کسی کیفیت کی مالک نہیں، تو پھر انسان تو جامد و ساکت ایک پتھر کی طرح ہو جائے گا جس میں روح نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، روح جو ہے یہ لا محدود کیفیات کی مالک ہے، صفات کی مالک ہے، اور اس کے ساتھ روح میں شعور بھی پایا جاتا ہے۔ شعور، یہ سارا جو انسان کا شعور ہے، جانوروں کا شعور ہے، یا ذی روح اشیاء کا شعور ہے، اور خاص طور سے انسان میں عقل ہے، وہ روح کی ہی مرہون منت ہے۔ اس کو تھوڑا سا تشریح کرنا پڑے گا، وقت لگے گا، تو آئیے جو روح کا شعور ہے اس کی تشریح کے لیے کچھ حوالہ جات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ روح کو باشعور ثابت کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں ہیں، مشاہدے ہیں، شہادتیں ہیں، لیکن جو ایک عظیم محقق اور صوفی بزرگ حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین
قادری ویلوری قدس سرہ کی روح کے متعلق تصریحات ہیں وہ بہت کمال کی ہیں. آپ کی جو تصنیف ہے اس اپنی تصنیف لطیف جواہر السلوک یہ کتاب عربی اور فارسی میں لکھی گئی ہے، عربی زبان میں اور فارسی زبان میں لکھی گئی ہے. اور جو حضرت شاہ مخی الدین قادری ویلوری یہ ظاہری اور باطنی علوم کی جسے کہتے ہیں نا ماسٹر ہیں. کتاب کے 276 صفحات ہیں. اور یہ جو ویلور علاقہ ہے غالباً حیدرآباد دکن میں واقع ہے، اسی مقام کا نام ہے ویلور، یہ وہاں کے ہوئے ہیں. آپ کی کتاب عربی اور فارسی میں ہے. اس جواہر السلوک جو آپ کی تصنیف ہے اس کے تحت حضرت شاہ مخی الدین رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں. عربی میں اس کا ابھی ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَجِبُ كَشْفُهُ وَيَسْتَحْسَنُ وَصْفُهُ وَهُوَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضَعَ هَذِهِ روح. حدیث جو ہے وہ یوں ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. حدیث یوں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس حدیث کے تحت جو ہے آپ نے یہ عربی کی جو تحریر ہے وہ میں پڑھتا ہوں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا. اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَن يَجِبُ كَشْفُهُ وَيَسْتَحْسَنُ وَصْفَهُ وَهُوَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضَعَ هَذِهِ الروح الروحانية في هذه الجثة الجسمانية لطيفة لا هوتية، ہوتا ہے نا، ہو لا الہ الا ہو، اس سے یہ لکھا ہے لطیفۃ لا ہوتیۃ موضوعۃ فی کثیفۃ ناسوتیۃ دالۃ علی وحدانیتہ وربانیتہ ووجہ الاستدلال بذالک من عشرتی اوجہ. ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ فرماتے ہیں اور اس حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور ترجمہ کیا آپ کی عربی عبارت کا؟ اور اس حدیث سے وہ بات ظاہر ہو گئی جس کی وضاحت ضروری ہے اور بیان مستحسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس جسمانی جثہ میں ایک لاہوتی لطیفہ کے طور پر رکھا ہے. عالم لاہوت جو زمان و مکان سے ورا ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور ربوبیت پر دلالت کرتا ہے. اس سے استدلال کی 10 وجوہات ہیں. اب یہ جو وجوہات ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے. آج چونکہ وقت پورا ہونے کو ہے، میں پہلی ایک جو وجہ ہے روح کے متعلق تصریحات کی اس کو بیان کرتا ہوں. پہلی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی عربی میں ہے ان ھذا الحیکل الانسانی لما کان مفتقرن یہ لفظ ہے مفتقرن الی مدبر و مخرق وھذا الروح تدبرہ وتحرکہ علمنا ان ھذا العالم
لا بد له من محرک و مدبر. تھوڑا سا مشکل ہے یہ، سمجھیں اس کو، مزہ تھوڑا سا آئے گا جب سمجھ لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ شکل انسانی جب ایک مدبر اور محرک کی طرف محتاج ہے. مدبر کہتے ہیں جو چیز تدبیر کرتی ہے، ہیلا وسیلہ کرتی ہے. محرک کیا ہوتی ہے؟ موومنٹ، جیسے نا ہاتھ موومنٹ کر، ہاتھ محرک ہے، اس کی مدبر روح ہے. اگر اس میں روح نہ ہو تو ہاتھ نہیں ہل سکتا، آپ اس کو کدھر بھی نہیں لے کے جا سکتے. تھوڑی سی تشریح بھی ساتھ ساتھ. تو معلوم کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ شکل انسانی، یہ سارا جسم جو جسہ ہے، سارا خالی شکل نہیں، مراد پورا جسم کا جسہ جو ہے، شکل انسانی جب ایک مدبر اور محرک کی طرف محتاج ہے، اور یہی اس کی مدبر اور محرک روح ہے. یہی روح جو ہے جب انسان کو تدبیر کرتا ہے، اس کا جسم کو تحریک کرتا ہے، مطلب چلتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، تو روح اس کی، یہی روح جو ہے اس کی تدبیر بھی کرتی ہے اور اس کو محرک کرتی ہے، یعنی حرکت دیتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کے لیے بھی ضرور کوئی مدبر محرک ہے جو روح کو کنٹرول کرے ہوئے ہے. اور جس نے کہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے مصطفیٰ آپ سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ مصطفیٰ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. مراد یہ روح کی جو صفت ہے مدبر اور محرک کی، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین تدبیر کر رہا ہے اور وہی اس کو تحریک دے رہا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ پہلی ایک یہ سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ. کل پھر تھوڑا سا وقت اور اس کو لگا کے آگے ہم 10 تصریحات کریں گے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. پھر انسانی جسم جو بنا ہوا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر لوگ سیکھتے ہیں نا، باٹنی سیکھتے ہیں کہ انسان بنا کس طرح ہے، اس میں کیا کیا ہے، پھر اس میں فزیالوجی، بایو کیمسٹری، اس کا فنکشن کیا ہے. تو یہ ذرا پڑھنے سے آپ کو اور مزہ آئے گا، کیونکہ اصل تو یہی ہے نا، اصل تو یہی ہے. اس سارے جو ہم لوگ ڈاکٹر پڑھتے ہیں نا، اناٹمی، فزیالوجی، سارے جتنی بایو کیمسٹری ساری یہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی روحی کار فرما ہے. لیکن ہم چونکہ علاج معالجے کے لیے پڑھتے ہیں، روزی روٹی کے لیے پڑھتے ہیں، تو روح اور چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کے لیے ہے. تو اصل تو علم یہی ہے جسے علم الادیان کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.